ایک چھوٹے سے قصبے کے کنارے ایک بوسیدہ مکان میں احمد رہتا تھا۔ گھر کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا، دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور فرش مٹی کا تھا۔ احمد کے والد ایک چھوٹی ورکشاپ میں مزدوری کرتے، پرانے پنکھے اور موٹر ٹھیک کرتے، مگر اتنی مزدوری نہیں ہوتی کہ گھر کا خرچ پورا ہو۔ والدہ محلے کے گھروں میں جا کر برتن دھوتیں، کپڑے دھوتیں تاکہ دو وقت کی روٹی کسی طرح مل سکے۔ احمد اکثر اسکول جاتے ہوئے سوچتا، کیا یہی زندگی ہے؟ صبح سے شام تک محنت اور پھر بھی بھوک، کیا میں کبھی اپنے خواب پورے کر سکوں گا؟ ابتدائی تعلیم کی کٹھنائی۔ احمد کے اسکول میں اس کے پاس صرف ایک بوسیدہ بستہ تھا، جس میں آدھی کاپیاں اور پرانی کتابیں تھیں جو دوسروں سے ملی تھیں۔ جب وہ کلاس میں بیٹھتا تو کئی بچے طنزیہ ہنستے، یہ دیکھو اس کی کاپی آدھی پھٹی ہوئی ہے، اس کے پاس رنگین پینسل تک نہیں۔ استاد کبھی کبھی شفقت سے اس کی مدد کرتے اور کہتے، بیٹا احمد، تم دوسروں کی باتوں کی فکر نہ کیا کرو، تمہارے اندر ہمت ہے، یاد رکھو علم وہ خزانہ ہے جو کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں جگہ بنا گئے۔ جب احمد 8ویں جماعت میں پہنچا تو حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس کے والد سخت بیمار پڑ گئے، مزدوری کرنے کے قابل نہ رہے، گھر میں فاقے بڑھ گئے۔ احمد سوچتا رہا، اب کیا ہوگا؟ پڑھائی کیسے جاری رکھوں؟ محلے کے لوگ روز مشورہ دیتے، بیٹا پڑھائی چھوڑو، مزدوری کرو، والدین کا سہارا بنو، تعلیم سے پیٹ نہیں بھرتا۔ احمد رات کو بستر پر لیٹے سوچتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بھوکا دیکھ کر میرا دل نہیں مانتا۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تم آج پڑھائی چھوڑ دو گے تو یہ غربت ہمیشہ ہمارا پیچھا کرے گی، بھوکے رہ لیں گے مگر تمہیں ضرور پڑھائیں گے، کیونکہ تعلیم ہی تمہیں عزت اور کامیابی دے گی۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں نئی روشنی آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ تعلیم کا سفر نہیں چھوڑے گا۔ احمد دن میں محنت مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں ڈھوتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی سبزیوں کا ٹھیلا لگاتا۔ شام کو تھکن سے چور ہو کر اسکول پہنچتا۔ اکثر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتیں، مگر دل میں ایک آواز آتی، ابھی رکنا نہیں، ابھی سفر باقی ہے۔ رات کو وہ لالٹین کی مدھم روشنی میں پڑتا، کبھی بجلی نہ ہونے پر محلے کی گلی کے بلب کے نیچے بیٹھ کر کتابیں رٹتا۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں کانپتے ہاتھوں سے لکھتا، مگر دل میں آگ جلتی رہتی۔ اس کی ماں اکثر دیکھتی اور کہتی، بیٹا اتنی سختی کیوں کرتے ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، امی آرام تو کامیابی کے بعد کروں گا، ابھی تو محنت کا وقت ہے۔ میٹرک کے امتحان آئے تو احمد نے دن رات ایک کر دیا۔ محلے والے کہتے، یہ تو فیل ہو جائے گا، اتنے غریب حالات میں پڑھائی کہاں ممکن ہے؟ مگر نتیجہ آیا تو پورے ضلع میں احمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسکول کے پرنسپل نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ خواب
دیکھنے والے ہی دنیا بدلتے ہیں۔ جو لوگ کل اس کا مذاق اڑاتے تھے آج سب اس کی کامیابی پر تالیاں بجا رہے تھے۔ احمد کو ایک بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی۔ اس نے انجینئرنگ کی تعلیم شروع کی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے محنت کا دامن نہ چھوڑا۔ کتابوں کے ڈھیر میں رہنا، لائبریری میں گھنٹوں گزارنا، یہی اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں بھی کئی بار اسے بھوک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہر بار خود کو یاد دلاتا، یہ بھوک وقتی ہے، علم ہمیشہ کا سرمایہ ہے۔ کچھ سالوں بعد احمد نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ اب احمد نہ صرف اپنے والدین کے خواب پورے کر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے گاؤں میں ایک فلاحی اسکول بھی قائم کیا تاکہ کوئی بچہ غربت کے باعث تعلیم سے محروم نہ ہو۔ وہ اکثر بچوں سے کہتا، یاد رکھو، مشکلات کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی، اصل رکاوٹ صرف انسان کا کمزور حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت، تانے اور مشکل حالات انسان کو توڑ نہیں سکتے جب تک وہ خود ہار نہ مانے۔ احمد کی طرح اگر کوئی اپنے خواب کے لیے ڈٹ جائے تو اندھیروں سے روشنی تک کا سفر ممکن ہے۔ اصل دولت محنت، صبر اور یقین ہے۔